الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وقال تعالی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، آج جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے عالمی سطح پر امت مسلمہ کی ذلت کے اسباب۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر قسم کے ظاہری وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ امت پھر بھی ذلیل کیوں ہے؟ آبی وسائل، مواصلاتی وسائل، مادی وسائل، فوجی وسائل، نباتاتی وسائل، زرعی اور عددی وسائل، یہ سارے وسائل اس امت کو فراوانی سے عطا کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل کو دیکھیے تو دنیا کے مشہور دریا، مشہور ساحل اور مشہور خلیجیں عالم اسلام کی ملکیت میں ہیں۔ دریائے نیل ہو یا دجلہ اور فرات، دریائے سندھ ہو یا بحر ابیض، بحر احمر ہو یا بحر عرب، بحر اسود ہو یا بحر چین، ان سب کا کلی یا جزوی تعلق عالم اسلام سے ہے۔ اور جو اہم ترین خلیجیں ہیں یعنی خلیج فارس، خلیج عرب اور خلیج بنگال، یہ بھی عالم اسلام کی ملکیت میں ہیں۔ اور مواصلاتی اعتبار سے دیکھیے تو عالم اسلام کرۂ ارض کے وسط میں ہے، اس لیے یہ سارے عالم کی گزرگاہ ہے۔ مادی وسائل کو دیکھیے تو پٹرول، تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر عالم اسلام کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ پاک نے عالم اسلام کو بڑی فراوانی سے ان ذخائر سے نوازا ہے۔ اب فوجی وسائل کے اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کی کل افواج کی 25% فوج یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھیے دنیا کے سارے ممالک کے رقبہ میں عالم اسلام کے رقبے کا تناسب 35% ہے، اور یہ رقبہ محل وقوع کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ آپ صرف اپنی مرکزی عبادت گاہ بیت اللہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ یہ سارے عالم کے، سارے زمین کے وسط اور سینٹر میں واقع ہے، اس لیے اسے اول عالم، اصل عالم، مرکز عالم اور وسط عالم بھی کہا گیا ہے۔ آپ زرعی وسائل کے اعتبار سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو قابل کاشت زمین اتنی زیادہ عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ساری زمین کو مسلمان آباد کرنے میں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو صرف عالم اسلام کی زرعی زمین کئی بر اعظموں کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ صرف مسلمانوں ہی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی بلکہ کئی بر اعظموں کی ضروریات پورا کر سکتی ہیں۔ مسلمانوں کی زرعی زمین دنیا کا بہترین چاول، دنیا کی بہترین گندم، بے شمار قسم کے پھل سبزیاں، تیل والے بیج، کھجور، زیتون اور گنا، یہ سب عالم اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ عددی اعتبار سے دیکھیے تو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 7.25 ارب انسان بستے ہیں، جن میں سارے ہی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ان میں مشرک بھی ہیں، ہندو، منکرین خدا، آتش پرست، یہودی، عیسائی، عیسابی اور لامذہب بھی ہیں۔ اور ان 7.25 ارب انسانوں میں کم و بیش 1.5 ارب مسلمان بستے ہیں، گویا کہ اس دنیا میں بسنے والے مختلف مذاہب کے انسانوں میں سے ہر چھٹا یا پھر 7واں شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس امت کو اتنے وسائل سے نوازا ہے، آبی وسائل اس کے پاس، مواصلاتی وسائل اس کے پاس، مادی وسائل اس کے پاس ہیں، فوجی وسائل اس کے پاس ہیں،
زرعی عددی وسائل اس کے پاس ہیں، تو اتنے وسائل رکھنے والی امت عالمی سطح پر ذلیل کیوں ہے؟ اس سے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کے احتجاج بے وزن کیوں ہیں؟ اس کے لیڈروں کی آواز بے اثر کیوں ہے؟ اور ابتدا ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، اس کا مزاج، اس کی ترکیب، اس کی ساخت، اس کی خصوصیات کچھ اور ہیں، اور اس امت کے مقابلے میں دوسری امتوں کی خصوصیات اور ان کے عروج اور زوال کے بعد اسباب اور ہیں۔ ہم اس وقت امت مسلمہ کے عروج اور زوال سے اور اس کی عزت و ذلت، قوت و ضعف سے بات کریں گے، نہ کہ عام انسانوں کے عروج اور زوال سے۔ جو میرا ناقص سا مطالعہ ہے، اس کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کی ذلت کے بڑے بڑے اسباب 5 ہیں، اور پہلا سبب وہ ہے حقیقت ایمان سے محرومی، کہ ہم ایمان کی حقیقت سے محروم ہیں۔ کہنے کو تو ہم دنیا میں کم و بیش 1.5 ارب ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کو واقعی ایمان کی حقیقت نصیب ہے وہ بہت کم ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کسی فرد، معاشرے، حکومت، ملک اور قوم کی طاقتوں کو کچھ داخلی اسباب ہوتے ہیں اور کچھ خارجی اسباب۔ کسی کی طاقت کا سبب اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، اس کا فرقہ ہے، فوج ہے، مال و دولت ہے، اقتدار ہے۔ اسی طرح سارے خارجی اسباب ہیں۔ داخلی اسباب میں سے کسی کی قوت کا سب سے مؤثر سبب یہ ہے کہ انسان سچائی پر ہو۔ جو انسان سچائی پر ہوتا ہے، اس کا نظریہ سچا ہے، اس کا مشن سچا ہے، وہ خود سچا ہے، اس کی نیت سچی ہے، سچائی کے لیے جیتا ہے، سچائی کے لیے مرتا ہے، سچائی کے لیے لڑتا ہے، وہ سچائی کے لیے محبت اور نفرت کرتا ہے، تو یہ سچائی کا تعلق انسان کے اندر قوت اور طاقت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ایمان ہے۔ تو جسے ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی تو فرد ہو یا جماعت، اس سے اللہ پاک قوت و طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں لفظی ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں رسمی اور خانہ پوری والے رجسٹر والے ایمان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کو کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، بس وہ مسلمان ہے، یعنی ایسے مسلمان بھی دیکھیں کہ یقین کریں ان کے اندر مسلمانوں والی ایک بات بھی نہیں ہے۔ نماز وہ نہیں پڑھتے، روزے وہ نہیں رکھتے، طاقت کے باوجود حج وہ نہیں کرتے، زکوٰۃ وہ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے دیکھا جن کو کلمہ تک نہیں آتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے خود ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان والے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الغفور ہے، لیکن اس کو کلمہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی۔ جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اور کانپتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جو نہیں جانتا وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، وہ نہیں کانپتا، وہ کلمہ پڑھتا ہے مگر اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پتہ نہیں کہ محمد کا غلام ہونے کا تقاضا کیا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے غلامی کا دعویٰ کرنا، لیکن جو ان تقاضوں کو جانتا ہے وہ غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے کانپتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو بھائیو، لفظی ایمان نہیں، حقیقی ایمان مطلوب ہے۔ مومن صرف وہ نہیں جو کلمہ پڑھ لے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمان کی صفات پائی ہے۔ ایمان کی صفات کیا ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں وہ چند ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے ایمان سے محبت ہو اور کفر سے اتنی نفرت ہو جتنی نفرت کسی کو آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ مومن وہ ہے کہ جس کی محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا وہ مومن ہے کہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا
وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تمہارے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مومن وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور آج کے معاشرے میں سچے مومن کو خود بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، کوئی ہے سچا مومن؟ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، یقین کریں تلاش کرنا پڑتا ہے کوئی ہے جو واقعی سچ بولنے والا ہو۔ جھوٹ ہی جھوٹ، ہر طرف جھوٹ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی ذلت کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم ہو گئے۔ ایمان کے الفاظ تو رہ گئے ہیں، ایمان کی حقیقت نہیں رہی، ظاہر تو رہ گیا ہے، باطن نہیں رہا، ایمانی صفات سے محروم رہ گئے ہیں۔ جس کے اندر ایمان آ جائے اس کے اندر ان طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اسلام لانے سے قبل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرخ آنکھوں سے دیکھتے تو بہن کا سر جھکتا تھا، لیکن جب ایمان قبول کر لیا، عمر بن خطاب مار رہے ہیں اور بہن نے کہہ دیا کہ عمر جو چاہتے ہو کر لو، اب کلمہ پڑھ لیے ہے، اب محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، حیوانوں کی سی زندگی، ان سے بھی بدتر زندگی میں رہ رہے تھے، لیکن جب ایمان قبول کر لیا، امیہ مالک ہے، حیران ہے کہ اس غلام کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ میں جو چاہتا تھا وہ کہتا تھا، جو کھلاتا تھا وہ کھاتا تھا، جہاں سے اٹھاتا تھا اٹھ جاتا، جہاں چلاتا چل پڑتا، اب ان کو کیا ہو گیا؟ بات مانتے ہی نہیں۔ مار مار کر مارنے والے تھک جاتے، اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے احد احد، ایک ہے ایک ہے اور کوئی نہیں۔ کس چیز نے طاقت دے دی؟ ایمان نے طاقت دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کس چیز نے طاقت دی تھی؟ ایمان نے طاقت دی تھی۔ جب مسلمانوں کی افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، عیسائیوں نے پیشکش کی کہ اگر تمہارا امیر عمر بن خطاب خود آ جائے تو ہم جنگ کیے بغیر شہر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بڑا طویل سفر کر کے آئے تاکہ جنگ تک نوبت نہ پہنچے، صلح سے مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ امیر کے جسم پر وہ قمیص ہے کہ جس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، عرض کیا، حضرت ان متمدن، مہذب، تربیت یافتہ، مالدار لوگوں میں آپ یہ قمیص پہن کر داخل ہوں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لباس بدل لیجئے۔ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اور اے ابو عبیدہ کے سپاہیوں سن لو، تم اس دنیا کے سب سے ذلیل قوم تھے، ہم عرب اس دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پر عزت دی ہے۔ اچھے لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی، قیمتی سواریوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، سونے اور چاندی کے انبار کی وجہ سے عزت نہیں دی، فوجیوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، بلکہ اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا تو ہم ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، تو پہلا جو سبب ہے امت مسلمہ کی ذلت کا، وہ ہے حقیقت ایمان سے محرومی۔ اور دوسرا جو بڑا سبب ہے امت مسلمہ کی ذلت کا، وہ ہے فرقہ واریت، کہ فرقوں میں تقسیم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الروم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مسلمانوں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہ در گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، جماعتوں میں، ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ کوئی قبر پر بیٹھا ہوا خوش ہے، اور کوئی قوالی کی دھن پر خوش ہے، کوئی گانے کی تان پر خوش ہو رہا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر خوش ہے۔ میں ہی حق پر ہوں اور کوئی حق پر نہیں۔ کوئی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میرے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں تو بظاہر جنت میں جانے والا کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ کہتا ہے صرف ہم جنتی ہیں اور کوئی جنتی نہیں، سب کے سب دوزخی ہیں۔ تو اللہ نے فرقوں میں تقسیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ اللہ نے فرمایا تھا فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا، امت رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرقے نہیں بنائے تھے، اللہ کے نبی نے امت بنائی تھی، اور محنت سے اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیے امت بنانے میں، پتھر کھائے امت بنانے کے لیے، گالیاں سنی امت بنانے کے لیے، ایک ایک کو پکڑ کر سمجھایا امت بنانے کے لیے، اور جب امت بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے۔ زندگی کی آخری شب جب آپ اپنے حجرے میں تھے اور مسجد نبوی میں امت نماز پڑھ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیکھا کہ زندگی کی آخری شب تھی، سخت بیماری کی حالت میں تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب اپنی بنائی ہوئی امت کو دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے فرمائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کافروں کے لیے بڑے نرم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت۔ ایسا تقسیم کیا مسلمانوں کو کہ تقسیم در تقسیم، کہیں علاقائی طور پر تقسیم کیا، یہ کہ یہ سعودی ہے، یہ عراقی ہے، یہ مصری ہے، یہ شامی ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ ہندی ہے، یہ چینی، اور علاقائی اعتبار سے تقسیم کیا کہ اب عراقی پٹ رہے ہیں تو سعودی مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بچا لیا، اور اگر فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو سارا عالم اسلام شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں، اور کشمیری مارے جا رہے ہیں باقی سارا عالم اسلام مطمئن ہے کہ کشمیری مار رہے ہیں ہم تو نہیں۔ یعنی الفاظ یہ نہیں کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، الفاظ یہ ہے کہ عراقی مارا جا رہا ہے، افغانی مارا جا رہا ہے، کشمیری مارا جا رہا ہے، فلسطینی مارا جا رہا ہے، ہندی مارا جا رہا ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ جب ایک کہنے والے نے کہا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کیفیت یہ نہ ہو کہ اگر تم مشرق کے آخری کونے میں بستے ہو اور مغرب کے آخری کونے میں بسنے والے مسلمان کے سینے میں خنجر چلے تو تم یہ نہ سمجھو کہ میرے سینے پر چل رہا ہے، تو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا ایمان تو ایسا کامل ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں، درد ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور تیسرا سبب مسلمانوں کی ذلت کا نظام خلافت سے محرومی ہے کہ مسلمان خلافت کے نظام سے محروم ہو گئے۔ اس سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں خلافت کا نظام ٹوٹنے سے اور اس سے محروم ہونے سے۔ خلافت کا نظام ٹوٹنے سے مسلمانوں کی برکت کا نشان ختم ہو گیا کہ جب تک خلافت باقی تھی ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کی مصیبت کے وقت مدد کیا کرتے تھے۔ خلافت نہ ہونے کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں کئی صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم اسلامی نظام سے محروم ہیں، اجتماعی زندگی میں اسلامی قوانین کا نفاذ اور چلن نہیں ہے۔ میرے خیال میں خلافت کے سقوط سے یہ دوسرا نقصان ہوا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ کہ مسلمان سیاسی اکثری اعتبار سے غلام بن گئے، جو خود دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوا ہے کہ نظام خلافت ساقط ہوا تو خود مسلمانوں نے باطل نظاموں کو اسلامی نظام کا اور خلافت کا متبادل سمجھنا شروع کیا۔ کوئی اسلام کے نظام کا متبادل سوشلزم کو سمجھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا۔
اور چوتھا سبب جو مسلمانوں کی عالمی سطح پر ذلت کا سبب ہے وہ ہے قرآن کو چھوڑنا، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے۔ جیسے شاعر کا شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض کو عزت دیتا ہے اور بعض کو ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت دیتا ہے ان کو جو اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور ذلیل ان کو کرتا ہے جو اس کتاب کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا رسول قیامت کے دن مقدمہ پیش کرے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن میں تدبر نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یا حج اور عمرہ کر لیں، یا تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کی ضربیں لگا لیں، اور قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور جانتے ہیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کا نبی مدعی بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، مدعی اللہ کا نبی، عدالت اللہ کی، اور مجرم کون ہوں گے؟ قرآن کو چھوڑنے والے۔ آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، ذلت جو ملے گی۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں بھی ذلیل ہو چکے ہیں۔ قرآن سے عزت ملتی ہے لیکن ہم نے قرآن کو مخصوص کر دیا مرنے والوں پر، قرآن خوانی کے لیے، حصول برکت کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اور محفل حسن کی رات میں اپنے فن کا جادو جگانے کے لیے۔ قرآن بس اس لیے رہ گیا ہے، باقی قرآن کے حقوق نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ تو قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، قرآن کو اپنانا پڑے گا۔ اور جو ذلت کا آخری اور پانچواں سبب ہے وہ ہے ہماری حرکتیں، ہمارے کرتوت۔ یہ ہماری ذلت کا ایک اہم سبب ہے، عالمی سبب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری دکان، ہمارے تاجر، ہمارے